پاکستانی پولیس کا ایک ایسا نڈر اور ضرورت مند پولیس آفیسر جو کہ گولیوں سے بچانے والی بلٹ پروف جیکٹ پہنے بغیر ہی دشمن کی ضرورت میں کود پڑتا تھا، نامی گرامی گینگسٹرز اور بدماشوں پر اس طرح سے زوردار حملے کرتا کہ بڑے بڑے ڈون بھی اس کا نام سن کر کام جاتے تھے۔ دشمنوں پر حملے کے وقت جب پولیس اہلکار اس کو بلٹ پروف جیکٹ پہننے کا کہتے تو اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا کہ یہ بلٹ پروف جیکٹ میری جان نہیں بچا سکتی، جب بھی مجھے موت آئے گی تو سینے پر گولی کھا کر جام شہادت نوش کروں گا۔ دوستوں، آخر یہ شخص کون تھا جسے حکومت وقت نے 10 کروڑ روپے انعام سے بھی نوازا تھا، اور جب اس نے پاکستان کے بڑے بڑے بدماشوں کے خلاف گہرا تنگ کیا تو اس کے پورے کارکن کو ہی بم سے اڑا دیا گیا، جس میں 8 لوگ قتل ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس کے حوصلے پست نہ ہوئے اور اس نے میڈیا انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، بہت جلد پاکستان کے بڑے بڑے گینگسٹرز، مافیا اور بدماشوں کو لگ پتا جائے گا۔ اس دور میں آصف علی زرداری نے اس کو کون سی آفرز کی تھیں جسے اس نے ٹھکرا دیا؟ آخر یہ شخص کون تھا اور پولیس آفیسر کیسے بنا؟ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ ہیں سندھ پولیس کے مشہور زمانہ ایس پی اسلم چودھری محمد اسلم سن 1963 ضلع منصیرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق تنوع کی قوم سے تھا۔ اپنی ابتدائی تعلیم منصیرہ سے ہی حاصل کی، اس کے بعد یہ لوگ کراچی میں شفٹ ہو گئے اور وہاں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد یہ سندھ پولیس میں بطور ASI 1984 میں بھرتی ہوئے۔ ان کی مخصوص اسٹائل، لباس، دلیری اور جرأت مندی کی وجہ سے لوگ انہیں چودھری اسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ دوستوں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ سادہ طبیعت اور سادہ مزاج آدمی تھے، لیکن بہادری میں اور جرأت مندی میں اتنے تھے کہ دہشت گردوں پر حملہ کرتے ہوئے یہ بلٹ پروف جیکٹ کا استعمال بھی نہ کرتے۔ کراچی کے بڑے بڑے دہشت گردوں اور گینگسٹرز کے خلاف حملہ کرتے ہوئے یہ فرنٹ لائن پر ہمیشہ جنگ لڑتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلٹ پروف جیکٹ بالکل بھی موت سے نہیں بچا سکتی، جب موت آنی ہوئی تو سینے پر گولی کھا کر جام شہادت نوش کروں گا۔ چودھری اسلم کو اصل شہرت تب ملی جب انہیں پولیس کی طرف سے لیاری ٹاسک فورس کا سربراہ بنایا گیا۔ کراچی کا بدنام زمانہ علاقہ لیاری جب آگ میں جل رہا تھا تو چودھری اسلم ان چند لوگوں میں شمار تھے جنہوں نے لیاری کے بڑے بڑے بدماشوں اور دہشت گردوں کو نکیل ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کا خاتمہ بھی کیا۔ ان کارروائیوں اور حملوں کی وجہ سے چودھری اسلم کی فیملی بھی اکثر پریشان رہتی تھی۔ یہ اپنی بیوی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان سے کہتے کہ شیر کی بیوی شیرنی ہوتی ہے۔ دوستوں، چودھری اسلم نے اپنی زندگی کے 30 سال سندھ پولیس کو کراچی میں دیے اور اس عرصے کے دوران انہوں نے ڈھیر ساری کامیابی سمیٹنے کے ساتھ ساتھ حکومت وقت سے 10 کروڑ روپے انعام بھی حاصل کیا۔ ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے انہیں بطور SHO کراچی کے کئی تھانوں میں تعینات کیا گیا۔ سن 1979 میں 1989 میں انہیں DSP کے عہدے پر فائز کیا گیا اور انہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی کہ سن 2005 میں چودھری اسلم کو SP پولیس کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ دوستوں، مگر چودھری اسلم کو اصل شہرت تب ملی جب 2006 میں لیاری ٹاسک فورس کا سربراہ بنایا گیا۔ اس وقت انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لیاری میں امن قائم کرنے کے لیے گینگسٹرز پر حملے کیے اور اسی کے دوران ان تمام کارروائیوں میں ملوث رہنے کی وجہ سے چودھری اسلم کے دشمنوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ دوستوں، کراچی کے مشہور زمانہ ڈان مشتاق بروہی کو قتل کرنے کے الزام میں چودھری اسلم نے 16 ماہ جیل میں کاٹی، لیکن سن 2007 کے دسمبر میں سندھ ہائی کورٹ نے چودھری اسلم کو ساتھیوں سمیت بری کر دیا۔ جیل سے باہر آنے تک کراچی کا ایک اور مشہور زمانہ ڈان اور گینگسٹر رحمان ڈکیت اپنے خوب پہچان بنا چکا تھا۔ اس کا گینگ اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ پورا لیاری کا علاقہ ان کی مٹھی میں نظر آنے لگا، لیکن اس کے باوجود کئی پولیس مقابلوں میں چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت کا آمنا سامنا ہوتا رہا اور آخرکار اگست سن 2009 میں رحمان ڈکیت کو اس کے ساتھیوں سمیت چودھری اسلم نے ایک پولیس مقابلے میں قتل کر دیا، جب حکومت وقت نے رحمان ڈکیت کے سر پر 50 لاکھ روپے قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ دوستوں، اس بڑے وقوعے کے بعد چودھری اسلم کراچی بھر میں تمام دہشت گرد تنظیموں، گینگسٹرز، مافیاز اور غیر ملکی تنظیموں یعنی کہ رو وغیرہ کی نظروں میں آ چکے تھے، کیونکہ چودھری اسلم کراچی میں آئے دن بڑے بڑے دہشت گردوں اور تنظیموں کے خلاف منصوبے ناکام بنایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے چودھری اسلم اور ان کے ساتھیوں پر کئی دفعہ کراچی میں قاتلانہ حملے بھی ہوئے،
लेकिन सितंबर 2011 में चौधरी असलम के पूरे घर में बम गिराकर उड़ा दिया गया। इस बड़े सानिए में चौधरी असलम के घर में रिहाइश पजीर, इसके सिक्योरिटी गार्ड्स और कई मुलाजिम, जिनकी तादाद 8 बताई जाती है, कत्ल हो गए। खुशकिस्मती से इस दिन चौधरी असलम और उनकी फैमिली घर में मौजूद ना होने की वजह से इस बड़े कातिलाना हमले में बच निकले। इस हमले की जब तहकीकात करवाई गई तो बाद में पता चला कि चौधरी असलम का गनमैन जो उनके 7 साल से था वो एक दहशतगर्द तंजीम से मिल चुका था, जिसकी वजह से ये हमला करवाया गया। इस राय से मालूम हुआ कि चौधरी असलम की इस गनमैन ने उस वक्त 5 करोड़ रुपए की इवज इनका घर बम से उड़वाया था। दोस्तों, आप इसी बात से सिंध पुलिस में चौधरी असलम की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों, जब ये हमला चौधरी असलम के घर में किया गया तो उन वक्तों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी असलम को पैगाम भेजा कि अगर आप अपनी फैमिली समेत बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो हुकूमत वक्त आपका मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर चौधरी असलम की बहादुरी देखें कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी को कहा कि वो ना ही मुल्क छोड़कर फरार होंगे और ना ही इस मिशन से बिल्कुल भी पीछे हटेंगे। मजीद चौधरी असलम ने आसिफ अली जरदारी को कहा कि तमाम बदमाशों और बड़े बड़े दहशतगर्दों को मेरा पैगाम पहुँचा दें कि उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, बहुत जल्द इन्हें लग पता जाएगा। मैं इन लोगों से डर कर हरगिज़ नहीं बैठूंगा, इनके घुटनों में खून के आखिरी कतरे तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए इन दहशतगर्दों से मुकाबला करूंगा। दोस्तों, चौधरी असलम की ज़िंदगी पर मबनी पाकिस्तान में एक फ़िल्म भी बनाई जा रही है। चौधरी असलम की बीवी के मुताबिक एक दफ़ा खाना काबा में मौजूद चौधरी असलम ने बयान दिया कि अल्लाह पाक ने मुझे पाकिस्तानी कौम के लिए मुजाहिद बनाकर भेजा है। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक दहशतगर्दी के खिलाफ काम करता रहूँगा और जब मैं शहादत नोश करूँगा तो पूरा पाकिस्तान मेरी शहादत पर फ़ख्र करेगा। और आखिरकार फिर हुआ भी कुछ यूँ कि 9 जनवरी सन 2014 में कराची के मशहूर इलाके लियारी एक्सप्रेस वे पर चौधरी असलम को एक खुदकश धमाके में कत्ल करवाया गया और बाद इस हमले की जिम्मेदारी मुहिम एजेंसी तालिबान ग्रुप ने कबूल की थी। इस हमले से पहले चौधरी असलम ने लियारी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों के बड़े बड़े बदमाशों, गैंगस्टर्स और दहशतगर्दों को हलाक किया था। दोस्तों, चौधरी असलम की वफात पर गवर्नर सिंध डॉक्टर अरशदुल इबाद ने हुकूमत वक्त से शहीद चौधरी असलम एसपी के लिए सिविल अवार्ड की सिफारिश की थी। इससे पहले भी एसपी चौधरी असलम को बहादुरी का मुजाहरा करने पर 23 मार्च वाले दिन तमगा शुजाअत नवाजा गया था। वीडियो देखने का शुक्रिया। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा कैनवा स्टूडियो, जल्दी से वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके।